کہ سر جو ابن تیمیہ کا جو فتویٰ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا یہ سب بدعت ہے اور آپ دوسرے سے مانگیں گے تو یہ سب شرک ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، لیکن کیا ہم ان سے ایسا مانگ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں جنت نصیب اگر کر آپ دیجئے؟ یا علی مدد کہیں گے تو لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. تو اگر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی حضرت علی کو پکاریں گے آپ کی مدد کریں گے تو یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے. تو اگرچہ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کو پکار رہا ہوں، لیکن ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو تو وہ لفظ بھی جائز نہیں ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں گے. ظاہر اس باب میں تو آپ جو مرضی کریں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کا وزن اٹھوا دیں، جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ. ظاہر اس باب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور پہ. ایک تو ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، یہ شرک ہے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں. مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے اور مولا علی کا ماننے والا بھی. مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے. ایاک نعبد و ایاک کہنا نستعین. یا لفظ یا سے کسی غیر اللہ کو پکارنا یہ درست نہیں ہے، یہ شرک ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تفسیر قرآن مجید کی ہم سب کے لیے ہے، ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جہاں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مدد صرف اللہ سے، پکارنا صرف اللہ کو چاہیے. اب یہاں تک بات تو بالکل واضح ہو گئی، جس طرح کہ علامہ صاحب نے کہا کہ شرکیہ اس میں ہے، اس سے بری رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے. آپ چلو اپنے عقیدہ کے اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ یہ شرکیہ جملہ ہوگا، باقی ہمارے طرف سے ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یا وہ علی ایک الگ ہی بحث ہے. جیسے آپ جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے جو پروٹوکول والے فرشتے ہیں وہ پہلا ہی جملہ یہی کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اے نیک بختو اللہ رب العالمین کا سلام قبول کرو. تو وہاں بھی سلام ہے، یا علی مدد وہاں بھی نہیں ہے. یہ شرک کے حوالے سے نہیں کہا جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، جو اللہ کو پکار رہے ہیں فقط وحدہ لا شریک واجب الوجود ہو، باقی سب اس کی مخلوق ہیں. پہلی بات. دوسرا یہ کہ یہ جو صاحب نے یوں کہا کہ السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جنت میں بھی جو ہے وہ سلام ہی ہوگا، تو یہ علی مدد تو وہاں ہے نہیں، تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو اصل بات اب مجھے کہہ لینی چاہیے کہ کننا نعرف المنافقون بذکر علی بن ابی طالب. صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ ہم ذکر علی بن ابی طالب سے منافق کو پہچان لیتے تھے. تو جب تکلیف ہوتی ہے کسی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نفاق ظاہر ہو جاتا ہے. بلکہ اولاد تو کی اس لیے تربیت کے حوالہ میں اولاد یہ کی بات تربیت، حضرت شامل جابر بن کہ انصاری کا آپ نے علی واقعہ سنا ہے، آپ نے شخصیت کا پوچھا تھا نا، ان کا بھی وہ مدینہ کی گلیوں میں صدا دیتے تھے کہ ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب کی محبت سے اپنے بچوں کی تربیت کرو. تو یہ ایک پہچان کا طریقہ ہے منافقت کا یا ایمان کا، بس اتنی سی بات ہے. علی قسیم الجنت والنار، جنت جہنم وہ تقسیم فرمائیں گے. یہ مامون رشید کا بھی واقعہ ہے، اس کے آپ کل کہیں گے تو میں اہل سنت حوالوں سے سینکڑوں ریفرنسز آپ کو سنا دوں گا کہ کیا کیا ریفرنسز ہیں. تو جانا آپ کو وہیں پہ اس محبت کی وجہ سے. سر جو ابن تیمیہ کا جو فتویٰ ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا یہ سب بدعت ہے اور آپ دوسرے سے مانگیں گے تو یہ سب شرک ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، لیکن کیا ہم ان سے ایسا مانگ سکتے ہیں کہ کیا ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں جنت نصیب کر دیجئے؟ شفاعت تو طلب کر سکتے ہیں کہ جنت آپ کو، کہ اللہ سے آپ کو سر شفاعت تو جنت کیا میں دلا دے. بالکل نبی بالکل، کیوں کا نہیں کر معاف سکتے. کرنا اور اللہ کا معاف کرنا ایک ہی بات ہے سر. بالکل، جس سے نبی راضی ہوں، صلی اللہ راضی ہوگا بلا شک. جس سے نبی تو صلی سر اللہ اس علیہ فتوے کو ہو کیا سکتا ہے بھائی کہ نبی مجھ سے راضی ہوں، میں اس سے پیار کریں اور اللہ مجھ سے ناراض ہوں. یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سر، نہیں ہو سکتا. تو سر اس فتوے کے بارے میں سر کیسے جواب دے تو سکتے ہیں اچھی یہ طرح کہ لوگوں کو بھائی سمجھ؟ صاحب دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ یہ صرف شیعوں کے خلاف نہیں ہے، سب مسلمانوں کے خلاف ہے. صرف وہابی اس بات کو شرک مانتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ صرف شیعہ استغاثہ کرتے ہیں. آپ کے بہت سارے جماعت تو سر یہ مخالفین کے جواب فرقے ہیں. یہ کوئی جواب نہیں ہے نا سر. نہیں، یہ جواب کا کوئی حصہ جواب ہے، نہیں کہ یہ جواب کا حصہ ہے، یہ جواب نہیں، جواب کا حصہ ہے. دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شیعہ ہونے سے ہچکچاتے ہیں. اگر یہ مخصوص ہوتی شیعوں میں کہ صرف شیعہ مدد مانگتے ہیں غیر اللہ سے، تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ صرف شیعوں کو جواب دینا. یہ تو سب مسلمانوں کے اس مسئلے پہ اجماع ہے. اور ابن تیمیہ سے پہلے، بالکل صحیح بات ہے. ہاں، ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا یہ حرام ہے. نہیں سوال کرنا ہے. ہاں، ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں، آپ سن لینا، سن لے بھائی، ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے. شرک تو دور کی بات ہے، کسی نے نہیں کہا حرام ہے، آپ نہیں مانگ سکتے. تو یہ ابن تیمیہ کا عقیدہ ہے. اور ابن تیمیہ کے جو دلائل ہیں کہ آپ غیر اللہ سے کو نہ پکاریں، وہ دلائل باطل ہیں. اس نے قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے، غلط ترجمہ کیا. ہم ادھر بیٹھے ہیں، جماعت مخالفین ادھر آ جائیں، کہہ دیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے. بھائی ابن تیمیہ کا فتویٰ تو کسی پہ حجت نہیں ہے نا. تو حجت کیا؟ قرآن حدیث ہے. کہ یہ حدیث میں یہ لکھا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا کہ آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے.
اور کوئی عجیب نہیں کہ آپ غیر اللہ سے نہیں مدد مانگ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سن لیں، آپ جی سر، دیکھیں شرک، اگر کوئی چیز شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ مثلا غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، غیر اللہ کو میں اللہ پکاروں، وہ ہر جگہ شرک ہے۔ جی سر، اس طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی زندہ ہے اس کو اس کو آپ عبادت کر سکتے ہیں، اگر مردہ ہے تو عبادت نہیں کر ہے بھائی، اس طرح کی کوئی تمیز نہیں ہے بھائی۔ میں ابھی میرے سامنے ایک پیر صاحب ہے، میں اس کو سجدہ کروں، نماز پڑھوں اس کے لیے، یہ شرک ہے۔ اب وہ پیر مر جائے پھر بھی حرام ہے، اس طرح نہیں کہ اگر وہ زندہ ہے تو جائز ہے، اگر مردہ ہے تو جائز نہیں ہے۔ ابھی بھائی کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی یورپ کا ہے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی ستارہ ہے، غیر اللہ کی میں عبادت کروں، غیر اللہ کو میں اللہ مانوں، تو یہ ہر جگہ شرک ہے بھائی، اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی چیز شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک ایک عقلی چیز ہے۔ اگر ایک چیز مثلا اگر شرک ہے تو ہر جگہ شرک ہے، اس طرح نہیں کہ بعض جگہ شرک ہے بعض جگہ شرک نہیں ہے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے بھائی، ٹھیک، یہ ہر جگہ شرک ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ کیوں شرک ہو بھائی؟ ہماری زندگی چلتی ہی نہیں ہے مگر یہ کہ ہم غیر اللہ سے مدد مانگیں۔ کوئی انسان زندگی کر سکتا ہے اس دنیا میں؟ آپ حساب لے لیں، صبح سے اٹھتے ہیں رات تک، صبح اٹھتے ہیں چائے دے دو، غیر اللہ سے آپ نے چائے مانگی، ناشتہ دے دو، کپڑا کہاں ہے، وہ بس والا آتا ہے، بس اس کے بس مجھے یہاں پہنچا دو، یعنی ہر لمحہ آپ غیر اللہ سے مدد لیتے ہیں۔ لوگ گدے سے مدد لیتے ہیں، لوگ ایک ٹیبلٹ ہے، ظاہر ہے، ظاہر ہے بھائی۔ دیکھیں بھائی صاحب، شرک ہر جگہ شرک ہے، جی سر، شرک ہر جگہ شرک ہے، جی سر، جی شرک ہر جگہ شرک۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر مثلا اگر ظاہر ہے تو ہم عبادت کر سکتے ہیں بھائی۔ اب بت آگے پڑا نا، وہ ظاہر ہے، وہ بت آگے پڑا ہے نا، یہ تو قرآن میں بھی ہے سر، قرآن میں بھی ہے سر، یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ختم بات، ہم بھی یہی کہتے ہیں، قرآن میں بھی یہ کہ مدد کرو، لیکن قرآن میں یہ بھی تو ہے سر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا کہ نعبد و ایاک نستعین کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ میرا تقریر آپ اسی یوٹیوب چینل پہ یا کہ نعبد و ایاک نستعین کے مطلب میرا 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر ہے۔ وہ جو مشہور کر دیا ترجمہ کہ ہم صرف تیری مدد مانگتے ہیں، یہ ایک ترجمہ، یہ لفظ صرف نہیں ہے اس میں، قرآن میں لفظ صرف نہیں ہے۔ اگر لفظ صرف ہوتا کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں بھائی، تو غیر اللہ سے مدد لینا حرام ہوتا، شرک ہوتا بھائی، اور آپ کہاں جاتے بھائی؟ زندگی کرنا ہوتا بھائی، ممکن ہوتا زندگی کرنا، آپ غیر اللہ سے مدد نہ لیں تو آپ سارا کام خود کر لو، یا اللہ سے مانگو یا خود کر لو۔ چائے چاہیے اللہ سے مانگو بھائی، روٹی چاہیے نہیں اللہ سے مانگو، روٹی دے گا نا اللہ نہیں سنتا تمہاری دعا، اللہ روٹی نہیں بنا سکتا تیرے لیے بھائی۔ ابن تیمیہ کے فتوے پہ چلو نا، ابھی کھانا بھوک لگ رہی ہے، اللہ سے مانگو، بیوی سے کیوں کہہ رہا کھانا دے دو، بیوی اللہ، غیر اللہ سے مدد مانگو شرک ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ظاہر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ شرک ہر جگہ شرک ہے، شرک ہر جگہ شرک ہے۔ اگر ایک چیز مخصوص ہے، مدد دینا مخصوص ہے اللہ کے لیے، جیسے عبادت مخصوص ہے اللہ کے لیے، تو یہ ہر جگہ شرک ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے بھائی کہ ہم اگر سامنے ہے تو مانگ سکتے ہیں، سامنے نہیں، وہ حدیث ہمیں دکھا دو، روایت ہمیں دکھا دو بھائی۔ یہ آیات قرآن کے تو سب کے سامنے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، صحابہ کے سامنے تھے، کہ جن کے غلط ترجمہ کرتا ہے ابن تیمیہ، کہتا ہے وہ آیات یہ ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت کرو تو شرک ہے، وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے غیر اللہ کو پکارو تو شرک ہے۔ یہ تو سب کے سامنے تھے، کیوں ایک صحابی نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ تو شرک ہے؟ تو لسٹ بن جاتی ہے بھائی، زندگی ساری ہماری شرک ہی شرک ہے۔ پھر پیغمبر جواب دیتے ہیں نہیں، اگر سامنے ہے تو شرک نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے وہ دلیل؟ کچھ دلیل ہے ہی نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اگر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوں، میں اس زمانے میں ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتا ہوں یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ پیسے دے دو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو اٹھاؤ یہ پیسے تمہارے پاس، یہ 100 درہم تمہارے، یہ شرک ہے؟ کوئی نہیں، میں ہندو سے مانگ لوں شرک نہیں ہے بھائی، ہندو ہے میرا پڑوسی، 100 درہم دے، 100 روپیہ دے دو، دے دیتا ہے، شرک نہیں ہے۔ پیغمبر سے مانگ لوں تو کیسے؟ اب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، کیوں یہ شرک ہو جائے؟ وجہ کیا کہ شرک ہو جائے؟ میں نے پیغمبر کی پوچھا کی نہیں کی پوچھا؟ پیغمبر کو میں صبح کتنے نماز پڑھتے ہیں بھائی مسلمان؟ 5 نماز تو نہیں پڑھتے، بہت زیادہ، 5 نمازوں سے زیادہ پڑھتے ہیں، ہر نمازی باطل ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلام دیتے ہیں، اس پیغمبر سے اگر مانگے تو کیوں شرک ہو؟ اچھا پھر مذہب ہے یہ تو یعنی عقلی نقلی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ شرک ہے۔ پھر مذہب اہل بیت علیہم السلام میں روایات احادیث ہیں کہ تم پیغمبر سے طلب کرو، ائمہ طاہرین علیہ السلام سے طلب کرو، اس امر موجود ہے بھائی، مذہب اہل بیت میں امر کہ طلب کرو، امام حسین علیہ السلام سے مانگو، امیر المؤمنین علیہ السلام سے مانگو، اپنی حاجت طلب کرو، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں اور وہ دے سکتے ہیں آپ کو۔ امام علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے کہ جب تک وہ زندہ تھے ان کے معجزات تھے، اب مرنے کے بعد وہ پیغمبر نہیں ہے یا معجزے نہیں ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ وہ دنیا میں بھی جب تک زندہ تھے ان کے معجزات تھے، وہ چاہتے تو پتھر کو سونے میں تبدیل کر لیتے، مرنے کے بعد بھی ان کے پاس یہ پاور ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے، ہر دن ہر لحظہ ان کی مقام بڑھتی جاتی ہے۔ تو اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں اس طرح یا رسول اللہ تم اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کرو، یہ بھی صحیح ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ اگر اسے طلب کریں کہ نہیں ڈائریکٹلی پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو تم شفا دے دو، اس کو تم شفا دے دو. میں ایک ہندو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، دانت میں درد ہے بھائی، پیٹ میں درد ہے، ڈاکٹر صاحب علاج کرو، یعنی شفا دے دو، علاج کرو، کیا مطلب میں شفا دے دو تم. ڈاکٹر بھائی وہ آپریشن کرے گا، گولی دے گا، انجیکشن لگائے گا، کچھ کرے گا، کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی کام دیتا ہے کبھی کام نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. تو ہندو ڈاکٹر کے پاس میں جب جاتا ہوں، یا آپ بچے کو لے کے جاتے ہیں آپ، وہ حرام نہ شرک کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں چل سکتی. اب میں جو طبیب النفوس ہے، جو اولین و آخرین کا سب دردوں کا علاج کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے در پہ جاتا ہوں، یا رسول اللہ تو تیرے جو دوسروں کے پاس شفا ہے اس سے بہتر تیرے پاس شفا ہے. عیسی ابن مریم انی اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيها فيكون طيرا باذن الله انی ابرئ الاکمہ والابرص ولی، میں ابرص کو، جو پیس کا مریض ہوتا ہے نا، لیپرسی کا، اور جو شل ہوتا ہے اس کو شفا دیتا ہوں، اعمیٰ کو، جو نابینا ہوتا ہے اس کو شفا ہوتا ہے، مردے کو زندہ کر لیتا ہے. تو یہ دیکھیں معرفت میں فرق ہوتا ہے بھائی، معرفت میں فرق ہے. ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں کہ جو انبیاء، جو معجزات سب انبیاء کے پاس تھے نا متفرق، وہ سب کے سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. اس طرح نہیں کہ صرف عیسی ابن مریم شفا دے سکتے تھے، مردے کو زندہ کر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، انہوں نے کیے بھی ہیں، وہ شفا بھی دے سکتے تھے. مرنے کے بعد پیغمبر پھر بھی نبی ہیں اور زندہ ہیں. یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہمارا غیب پہ ایمان، بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے، ان کو جنت نہیں دیکھا، نار نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا فرشتے کو؟ فرشتے دو یہاں کاندھے پہ بیٹھے ہیں، اعمال میں نے تو نہیں دیکھا بھائی آج تک، ان سے بات بھی نہیں کی ان لوگوں کی ہوگی، مجھے سنائی نہیں دیا بھائی. ملک الموت کو میں نے نہیں دیکھا، فرشتے مر کو نہیں دیکھا، میں نے جنت نار کو نہیں دیکھا، میں نے عذاب قبر، میں نے میرا سب پہ، اگر ان پہ انسان نہیں مان لائے کافر ہے بھائی. جبرائیل علیہ السلام پہ آپ کا ایمان نہ ہو کافر ہے، آپ دین سے خارج ہے. اور بھائی میں نے بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھا، ان سب پہ میرا ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، اس طرح نہیں نبوت ختم نہیں ہوئی، آج بھی وہ نبی ہے، آج بھی صاحب آج بھی زندہ ہے، آج بھی شہنشاہ ہیں، آج بھی وہ طبیب ہیں، آج بھی شفا دینے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اسے شفا طلب کروں، میں نہیں کہتا وہ اللہ ہے، نہیں، میرا کبھی کسی بھی شیعہ کا، اگر کسی شیعہ کا یہ نیت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امام حسین علیہ السلام کو خطاب کر کے اس لیے خطاب کرتا ہے کہ امام حسین اللہ ہے، تو وہ شیعہ پہ لعنت ہے، وہ شیعہ نہیں، وہ کافر ہے، زندیق. شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا مخلوق ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ ان سے راضی ہے. ان کے پاس جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات، معجزات، خوارق عادات ہیں، وہ شفا دے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ہم اسے طلب کرتے ہیں. تو یہ اس میں شرک کی آخر ایک چیز شرک ہے، اس کی وجہ ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. بلا وجہ سے شرک ہے. اوکے میرے بھائی جی سر، مزید بولیں. اس مسئلے کو سر مستری صاحب نے بڑا اچھالا ہے، وہ اپنی فالوئنگ اس میں بڑی بڑھائی ہے. وہ وہابی ہے نا، کہتے ہیں کہ میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ آیت اسی میں وہ آخر بتا دیا ہے. جی بسم اللہ. میں اس آیت کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. جی سر. دیکھیں وہ آیا اس طرح ہے، آیا یہ ہے، وہ پوری آیت کو نہیں پڑھتا، آدھی آیت کو پڑھتا ہے، اس سے غلط نتیجہ نکلتا ہے. سورہ مبارکہ النمل میں آیا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. آگے تو پڑھو نا، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. کون ہے جو بیچارہ، مضطر یعنی بیچارہ، جس کا کوئی رائے حل نہیں اس کے پاس، اس کی پکار کو جواب دیتا ہے جب وہ پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کو جو تنگی ہے، تنگ دستی ہے، جو پرابلم ہے اس کا حل کر دیتا ہے، اور آپ کو خلفاء الارض بناتا ہے، زمین کے بادشاہ بناتا ہے. الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، کم آپ سوچتے ہو. اور بھائی پہلی بات یہ ہے کہ صرف اللہ مضطر کا پکار سنتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. مضطر یعنی بیچارہ، ایک آدمی غرق ہو رہا ہے، اور بھائی ہندو سامنے سے گزر رہا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی بچا لو، ہندو آ کے نکال لیتا ہے. یہ تو پتہ ہے سب کو کہ اللہ کے علاوہ بھی مضطر کو نجات دینے والے ہوتے ہیں بھائی دنیا میں. صرف یہ نہیں کہ صرف اللہ ہی بچا دے، کسی اور کو پکارنا ہی حرام ہے، شرک ہے. مضطر تو بہت ہوتے ہیں بھائی. ایک آدمی اس کے گھر پہ آگ لگی ہے، آپ فائر بریگیڈ کو فون کرتے ہو، وہ پائپ لے کے پانی لے کے آ جاتے ہیں، پانی آپ کو بجھا دیا. یہ آیہ شریفہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو یہ لیتے ہیں، یہ آیہ مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے. وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام مضطر ہیں. مضطر یہ ہے کہ پوری مسلمانوں نے ان سے دشمنی کیا. اللہ تعالیٰ ان کو ایک زمانہ آئے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کو پوری زمین کا بادشاہ بنائے گا، وہ امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہے. آیہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے قرآن کریم. مولانا فتح محمد جالندری صاحب نے اس طرح ترجمہ کیا: بلا کون بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ جو آیا ہے کہ مضطر کا
مستر ہر مستر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، یہ ایک مخصوص مستر ہے، بیچارہ ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. کہ اہل بیت علیہ السلام پہ ہر دور پہ ظلم ہوا، امیر المؤمنین علیہ السلام پہ ظلم، ان کا حق جو ہے چھینا گیا. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی بات دیگر شہید کیے گئے. تو یہ کون ہے کہ ان کے دعا پکارتا ہے، پھر ان کو زمین کا، پوری زمین کا خلفاء بنا لیتا ہے. اور بھائی جب ہم بیچارے ہوتے ہیں نا، مثلا کسی کی شادی نہیں ہو رہی، دعا کرتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے. کسی کی بیماری ہے، کینسر کچھ ہے، وہ علاج کی، پھر دعا کیا علاج ہو گیا. تو وہ زمین کا بادشاہ نہیں بنتا بھائی. ہے کوئی بھائی اس طرح کہ وہ بیچارگی سے پھر زمین کا بادشاہ بنے؟ وہ اس طرح نہیں ہے. یہ ایک مخصوص آیا ہے. جماعت مخالفین نے اس آیے کے ذیل میں کوئی حدیث نقل نہیں کیا کہ یہ مستر کون ہے. یہ حدیث ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں کتاب سلیم بن قیس کتب شیعہ کتب سے روایت دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی ہے، جز نمبر 2، یہاں پہ ملاحظہ فرمائے، حدیث نمبر 25 ہے. یہ حدیث ہے، حضرت امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. کون ہے وہ جو بیچارہ مضطر، جس کا مدد دینے والا کوئی نہیں ہے، جب وہ اس کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اس کی اجابت کرتا ہے، اور اس سے جو تنگی ہوتی ہے، ضیق ہوتا ہے، وہ دور کرتا ہے، اس کو خلفاء الارض بناتا ہے. ھذا لنا خاصہ اہل البیت. یہ آئے مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام. یہ سب عام نہیں ہے کہ اس مضطر سے مراد سب لوگ ہیں. یہ صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس روایات ہیں. خود جماعت مخالفین نے اپنی کتب میں نقل کی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اپنی کتب میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ خطاب عام ہوتا ہے لیکن اس سے مراد مخصوص لوگ ہوتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الاتقان فی علوم القرآن ہے، سیوطی صاحب کی، چاپ دار الفکر. یہاں پہ فی وجوہ مخاطبات القرآن، قرآن کریم کے مخاطبات، خطابوں کے اقسام میں، صفحہ نمبر 343 میں. الثالث، جو تیسرا خطاب ہے، الخطاب العام المراد به الخصوص. خطاب عام ہوتا ہے لیکن مراد خاص افراد ہوتے ہیں. المضطر اما یجیب المضطر اذا دعا. یہ ظاہر میں سب مضطر کو آ جاتے ہیں، جتنے بھی بے قرار لوگ ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ سب بے قرار جو لوگ ہوتے ہیں، بیچارے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیچارگی جب ان کی دور ہوتی ہے، وہ زمین کا بادشاہ نہیں بنتے. زمین کا بادشاہ نہیں بنتے. بھائی اس کا گھر جل رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کو گھر بچ گیا، اس کا بیچارگی اس کی دور ہو گئی، لیکن وہ زمین کا بادشاہ، اسے کوئی ضروری ہے زمین کا بادشاہ بنے؟ یہ مخصوص ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے. اوکے. اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب بنائے ہیں. بھائی اسباب بنائے ہیں کہ وہ اسباب اللہ نے خلق کیے ہیں. یہ شرک نہیں ہے بھائی آپ اگر کوئی غرق ہو رہا ہے، آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، بچاؤ مجھے، وہاں سے کوئی سکھ گزر رہا ہے، کوئی ہندو گزر رہا ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی مسلمان، اس کو بچا دے، بھائی بچا دو مجھے. ہم نے ان کو نکال دیا. یہ اب مشرک نہیں بنا. وہ جو کرسچن یا مسلم یا ہندو یا سکھ، اس نے مجھے پانی سے نکال دیا، وہ اللہ کی طاقت نے، اللہ نے اس کو خلق، وہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ہاتھ اس کا اللہ کا بنایا ہوا، پاور انرجی سب اللہ کا اس کا بنا، اس نے ہمیں نکال دیا. تو اس صورت میں بھی اللہ نے حقیقت وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. لیکن اس طرح جو یہ فرما رہے ہیں مستری صاحب، وہ ایک آیہ کو غلط پکڑ رہے ہیں. جی سر، مزید بولیں آپ. ٹھیک ہے سر. یہ جو آپ نے چیلنج دیے تھے، کیا کسی کا رپلائی آیا ہے سر ابھی تک؟ نہیں، کوئی نہیں آیا. اور رپلائی نہیں آئے گا بھائی. ہمارے جن مسائل میں ہم چیلنج کرتے ہیں، نہ شیعوں میں اور مخالفین میں، نہ شیعہ سامنے آتے ہیں نہ مخالفین سامنے آتے ہیں. کوئی نہیں آتا. نہیں آئے گا سر، کوئی سامنے آئے گا بھی نہیں سر. کوئی نہیں آئے گا. اور وہ آتے ہیں، مثلا وہ آتے ہیں جن کا نام ہم لے کے پکارتے ہیں، وہ نہیں آتے نا، وہ چھوٹے غیر معلوم غیر مفروض جن کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے وہ آیا تھا علامہ صاحب، قرآن دے دیا سامنے، وہ کہتے ہیں میں علامہ ہوں، بغداد میں نے 9 سال پڑھی ہے، وہ اس کو قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھنا آتا. ایسے لوگ آتے ہیں. جتنے بھی ڈیبیٹ دیکھے ہیں سر، چھوٹے موٹے کو بھیج دیتے ہیں. جیسے کوئی آپ نے بتایا بھی تھا، ایک کبھی مولوی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، لیکن